الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج حافظ صاحب نے 17واں پارہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کے فضل سے آج 14 روزہ 15ویں تراویح کی نماز الحمدللہ ہم نے ادا کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین آمین۔ تو ذرا بولی دعائیہ کلمہ ہے، تھوڑا سا زبان ہلائیے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ محترم حاضرین، آپ کے لیے آج جو میں تحفہ لے کر آیا ہوں وہ ہے سورہ مریم کا تحفہ۔ سورہ مریم قرآن مقدس کے اندر یہ 19ویں نمبر کا یہ سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 98 پر 8 آیت اور 6 رکوع نازل فرمائی، اور یہ سورت مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات حروف مقطعات سے کی ہے۔ حروف مقطعات کے تعلق سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے معنی و مفاہیم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے نہیں ہے، اس لیے واللہ اعلم بمرادی کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ سورت کے شروع میں جو حروف مقطعات ہے وہ ہے کاف ہا یا عین صاد، 5 لفظ ہیں۔ یہ واحد سورت ہے جو حروف مقطعات کے یہ 5 حروف کا ایک آیت ہے، اور کہیں اس طرح نہیں ملے گا۔ دوسری سورت میں ہے حروف مقطعات، وہ 2 آیت میں ہے، لیکن یہ 5 حروف مل کر کے ایک ہی آیت اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ بہرحال اس کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اگلی آیت ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت جو اپنے بندے زکریا کو عنایت کی تھی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت جو اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کو عنایت کی تھی۔ کیا عنایت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت حضرت زکریا کو؟ تو آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ نادا ینادی منادین کے معنی ہوتا ہے پکارنا، اللہ کو پکارنا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ نداء خفیا، چپکے چپکے پکارا۔ کیوں چپکے چپکے پکارا؟ اور کیا پکارا؟ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو وہ کیا پکارا؟ زور سے کیوں نہیں پکارا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے رونا، گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا، اس کے اندر زیادہ خشوع خضوع اور تواضع انکساری پائی جاتی ہے۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا، دھیان لگانا، اس میں زیادہ تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے۔ اور زور سے بآواز بلند اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اس کے اندر ریاکاری بھی آ سکتی ہے، اور جو خشوع خضوع ہونی چاہیے وہ خشوع خضوع ہوتی نہیں، انکساری عاجزی ہوتی نہیں۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکارنے جا رہے تھے، وہ ایسی پکار تھی لوگ اگر سن لے تو ان کی ہنسی مذاق اڑائیں، ان کی ہنسی مذاق اڑائیں۔ اس لیے
حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو جو پکارا وہ چپکے چپکے پکارا. کیا پکارا؟ اب اگلے سنیے کیا کہا. قال رب انی وہن العظم منی. زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، انی وہن العظم منی، یقیناً میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، میں کمزور ہو چکا ہوں. واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا مانگ کر کے کبھی نا امید نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں ہوا. یہ بات اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام چپکے چپکے کر رہے ہیں. اپنی بات کہہ دی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. اگلی آیت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے میرے پروردگار، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے قرابت والوں کا ڈر ہے، ڈر ہے. وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو اپنے پاس سے میرا ایک وارث دے، تو اپنے پاس سے میرا ایک وارث بنا، عنایت کر. یہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یہ اصل مقصد تھا. اس سے پہلے جتنی بھی باتیں کی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سفید بال، میری بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قرابت والوں کا مجھے ڈر ستا رہا ہے. کس چیز کا ڈر ستا رہا ہے؟ اس چیز کا ڈر ستا رہا ہے کہ میرے انتقال کے بعد اگر میرے وارث نہیں بنا کوئی تو ہو سکتا ہے کہ میرے قرابت والے، میرے قوم قبیلے والے، میرے ماننے والے راستے سے بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائے، ضلالت میں آ جائے. اس لیے اس کا مجھے ڈر ستا رہا ہے، لہذا تو اپنے پاس سے میرا ایک وارث بنا. وارث بنا مطلب زمین جائیداد کا وارث بنائیں گے، زمین جائیداد کا نہیں. میرا وارث بنا یعنی میں انتقال کر جاؤں گا، نبوت ختم ہو جائے گی، تو میرے بعد بھی میرا کوئی ثانی بنا، تاکہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ نبوت، یہ رسالت، تیرا پیغام ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور لوگوں کو راہ راست کی باتیں کرتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے، تو تجھے اللہ تعالیٰ تجھے یاد کرے گا اور لوگ پربھرشٹ نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے. یہ اس کا مطلب. یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے میرے پروردگار میرے بھی وارث بنا اور یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانشین بنا. وَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما. یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. اب آگے کیا کہا؟ دعا تو کر لی حضرت زکریا علیہ السلام نے. اب اللہ تعالیٰ ان کے دعا کے جواب میں کہہ رہا ہے، یا زکریا، اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور خوشخبری سنا دی کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا، اور بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ بذات خود رکھ کر کے کہتا ہے کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. ایک تو دعا قبول ہی، گولڈ میڈل ملا. دوسری بات، ولد لڑکا کی خوشخبری سنائی، دوسرا میڈل. تیسرا میڈل یہ کہ اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ بذات خود رکھتا ہے. اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ بذات خود ان کا نام رکھ کر کے خوشخبری سناتے. اور ایک مڈل، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ایسا نام کبھی کس کا رکھا بھی نہیں. پہلا نام ہے یحییٰ جو آپ کا بیٹا ہونے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گولڈ میڈل حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا. خوشخبری سنا دی. خوشخبری سنانے کے بعد اب زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے، پوچھ رہے. قالا، زکریا نے کہا، رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے. وکانت امرأتی عاقر، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بذات خود حد درجہ تک بوڑھا ہو چکا ہوں. میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. حالانکہ دعا تو مانگ لی تھی، اور دعا مانگنے سے پہلے اپنی ساری باتیں، صفاتیں، ساری باتیں سنا دی تھی کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، وہ بھی بانجھ ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں. یہ ساری باتیں کہہ دی. لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو ساری باتیں بالکل دل کھول کر کے سوال جواب ہوتا جا رہا ہے. ایک انسان ایک دوست سے بات کرتا ہے، میسج واٹس ایپ کے ذریعے سے آن لائن، ادھر سے سوال آ رہا ہے، ادھر سے جواب جا رہا ہے، ادھر سے سوال جاتا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے. ایسا ہی یہاں پر بھی ہو رہا ہے. یعنی یہ باتیں جو ہو رہی ہے وہی یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے. ادھر سے لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے لے کے آ رہے ہیں، ادھر سے لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے لے کے آ رہے ہیں. یہ بات ہے. یعنی پوری بات حضرت زکریا علیہ السلام پورے دل کھول کر کے باتیں کی. اب یہاں پر انہوں نے یہ بات تو کہہ دی کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی عاقر کہتے ہیں، یعنی جو بانجھ ہے، قدرتی جو بانجھ ہے اس کو عاقر کہا گیا ہے. اور اس کا دوسرا مطلب اسے بھی عاقر کہا گیا ہے جو سن ایاس کو پہنچ گئی ہو، جو عورت یعنی جس کے ماہواری بند ہو چکی ہے، یعنی عمر دراز جب ہو جاتے ہیں تو ان کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی عاقر کہا گیا. اس وقت جو ہے نا اس کا بچہ ہونے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جو تھی یہ قدرتی بچپنے سے، جوانی سے ہی یہ بانجھ تھی. اب یہ باتیں کرتی تو قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، کذالک، اسی طرح ہمارا وعدہ ہے. قال ربک، تیرا رب کہہ رہا ہے، ہوا علیک حکیم، یہ میرے لیے آسان ہے، یہ میرے لیے آسان ہے. وقد خلقتک، جب میں تجھے پیدا کیا تھا تو من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے جو تمہیں پیدا کیا یا دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اس کے نام و نشان تک بھی نہیں تھا، تو پھر میں نے پیدا تو کیا. جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں تو اور آسان ہے. تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ ٹھیک ہے تیرا وعدہ سچا اور پکا ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، تیرے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں، لیکن اے میرے رب، قال رب اجعل لی آیہ، مجھے اس کی نشانی بتا دو. میرے یہاں جو بچہ ہوگا تو اس کی نشانی بتا، کیسے بچہ ہوگا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے گھر پہ اب بچہ آنے والا ہے، اس کی نشانی بتا. اب آپ ہی بتائیے ذرا، گھر میں اگر بچہ آئے، ماں بہن کو بچہ ٹھہر جائے تو ان کی نشانی، پہلی نشانی کیا ہے؟ بولیے. ماہواری رک جاتی ہے، ماہواری رک جاتی ہے، پہلی نشانی. جیسے ماہواری رک جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بچہ آنے والا ہے.
لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہے، کیونکہ بیوی بانجھ ہے، دوسری بات بوڑھی ہو چکی ہے، سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں، ماہواری تو بند ہو چکی ہے، وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے یہاں جب بچہ ہوگا، کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے، اوپر سے بوڑھی ہے، ان کی ماہواری بند ہو چکی ہے، مجھے کیسے پتا ہوگا کہ میرے یہاں بچہ ہوگا؟ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ اللہ تو اس کی نشانی بتا دے۔ قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ تو اس کی نشانی بتا دے، اس کی نشانی مقرر کر دے تاکہ میں اس چیز کو پہچان لوں کہ ہاں میرے یہاں بچہ آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بتا دی۔ کیا نشانی بتا دی؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہا کہ نشانی یہ ہے، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر پائے گا، ثلاث لیال سویا، 3 دن 3 رات۔ یہاں 3 رات کی بات ہے، لیال 3 رات کی بات ہے، لیکن 3 رات ہی نہیں بلکہ 3 دن بھی شامل ہے اس میں۔ 3 دن 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر پائے گا، حالانکہ تو صحیح سلامت رہے گا، درست رہے گا، لیکن اس کے باوجود تو بات نہیں کر پائے گا، اشارے سے بات کرے گا۔ یہ تیری علامت ہے تیرے گھر پہ بچہ آنے کی، علامت بتا دی۔ جب علامت بتا دی حضرت زکریا علیہ السلام، فخرج علی قومہ من المحراب، اپنے حجرے سے حضرت زکریا علیہ السلام نکلتے ہیں اور لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، فاوحى الیہم، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں وحی کی وہ وحی کا پیغام لوگوں تک سناتے ہیں۔ کیسے؟ اشارے سے کہتے ہیں، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، اے لوگو تم صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ صبح اور شام سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، یہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز، عصر کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 2 وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر فرض تھا، 2 وقت کی نماز۔ یہاں پر واضح کر دیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، صبح اور شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ شام سے مراد عصر کی نماز اور صبح سے مراد فجر کی نماز تھی۔ تو یہ 2 وقت کی نماز حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر یہ فرض تھی، اور یہی 2 وقت وہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر قابل غور بات ہے، ذرا اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت حوا کو انہی کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بن باپ پیدا کیا، اور ہم اور آپ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یا لوگ آئیں گے، یہ سارے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ کیسے پیدا ہوا؟ حالانکہ حدیث میں 4 یعنی انسان کی پیدائش کی 4 شکل بتائی، جو میں نے ابھی بتایا۔ حضرت آدم پہلی شکل، حضرت حوا دوسری شکل، حضرت عیسیٰ تیسری شکل، اور تمام دنیا کے لوگ چوتھی شکل۔ لیکن یہاں پر کیا حضرت زکریا اور ان کی بیوی آپس میں ہم بستر ہوئے تھے؟ ایسا لگتا ہے ہم بستر ہوئے تھے۔ اب تک قرآن کے ترجمہ سنے نے آپ، یہاں
کیونکہ وہ ساری مجبوریاں بتا دی. میں بوڑھا ہوں, میرے سفید بال ہو چکے ہیں, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. وہن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہیں. یہ ساری کمزوریاں بتا دی. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی تو بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ میرے یہاں کیسے بچہ ہو سکتا جبکہ میری بیوی 5 ہے, وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے, میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں, تو میرے یہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو اس کے لیے نشانی بتاؤ. تو نشانی بتائیں. یہاں میل ملاپ کی بات ہی نہیں, ہم بستر کی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بن ملاپ کے حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں حضرت یحییٰ کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اور انبیاء علیہ السلام کے ایمان اور یقین کو دیکھیے کہ بوڑھاپے میں بھی آ کر اللہ تعالیٰ سے توکل اور بھروسہ رکھتے رہے اور کہتے ہیں کہ تجھ سے مانگ کر کے میں کبھی محروم ہی نہیں رہا, اس لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. تو اس سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے؟ نصیحت یہ ملتی ہے ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل, اللہ کے اوپر بھروسہ, اللہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ کرتا دھرتا سب کچھ وہی ہے, اس کے سوا کرتا دھرتا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر ہمارے یہاں اگر کسی کو بچہ دیر سے آتا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیشہ امید لگائے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. بوڑھاپے میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچہ عنایت کی, وہ بھی نبی بنا کر کے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خود سے بذات خود ان کا نام رکھ کر کے بھیج دیا. تو یہ ہے ایمان اور عقیدے کی بات, توحید کی بات. اس سے ہمیں عبرت یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح انبیاء علیہ السلام کا توکل, بھروسہ, امید اللہ کے اوپر ہوتی تھی, ویسے ہمیں بھی توکل, بھروسہ, امید اور ایمان اور یقین اللہ ہی کے اوپر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہماری تمام عبادتوں کو, چاہے جسمانی ہو, لسانی ہو, روحی ہو, قلبی ہو, یا اللہ ہر عبادت کو اللہ تو شرف قبولیت بخش. یا اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.